اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کی لامحدود اور بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں ہوں گے، وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، کیونکہ ہمیشہ صرف عذاب قبر کی ہی باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں موت سے ڈرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کے سوال و جوابات ہو جائیں گے تو ہمارا رب کہے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے دروازے کھول دو اور عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ ہم یہ کیوں بات نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمگسار ہوگا؟ جب کوئی نیک آدمی وفات پاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے، خیر مقدم کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تک دنیا میں کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ ناظرین کرام، موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ناظرین کرام، دراصل روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں، جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں، رہنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم موت کے رشتہ داروں سے جدائی غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا عرس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھنی چاہیے اور اپنے اوپر خوف طاری مت کریں۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قبر کے عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے کام ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کر، ہمارے آخری عمر کو بہترین بنا دے، اور سب سے بہترین دن وہ دن جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔